ذکر لہم واللہ سمیع علیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل انا لشرار امتی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال اوتی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین فجعل في طست فجعل ينقض وقال في حسنه شيئا۔ قال انس فقلت والله انه كان اشبههم برسول رواہ البخاری۔ وفی روایت الترمذی قال كنت عند ابن زیاد فجیء برأس الحسین فجعل يضرب بقديم في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا۔ قبلہ پیر صاحب سجن تعریف کرے نا کوئی تعجب دی گل نہیں، کوئی عاشق یا محب امام حسین دی تعریف یا حسین دی عظمت دشمن مخالف ہو کے اس جڑے جملے بولے سننا لے۔ بخاری شریف دی روایت ترمذی شریف دی حضرت حسین پاک دی زیارت سر مبارک کو لے کے دشمن مخالف عبید اللہ بن زیاد بیمان درباریاں کو کھڑا دے آدھے اج تک حسین ڈٹھم اصل حسن اج ڈٹھم۔ قال فی حسنی شیعہ امام حسین دا حسن بیان کرن لگا آکھن لگا درباریو دشمنی عداوت ایک پاسے نبی دے بچڑے دی صورت ایک پاسے۔ ایسا سبحان اللہ میں موضوع عرض کرنا میں تو پہلے اس حدیث کا مخالف دشمن ہو کے اکھن کا دشمنی عداوت ایک پاسے حسین کا جمال بے مثال حسین دی صورت اکھن گاؤ لوگو آج تک میں بڑے بڑے حسین ویکھے اصل حسن میں آج ویکھے۔ حضرت انس فرمانے میں کھڑا ہو گیا قال انس فقلت واللہ انہو کان اشبہہم برسول اللہ۔ حضرت انس میں آکھا او ظالمہ تو نے جاندہ اس شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ اے تصویر مصطفیٰ اے او حسین جڑا ہو بہو صورت محمد مصطفیٰ کرن دشمن وی تعریفاں صورت ہو تو ایسی ہو کرن دشمن وی تعریفاں صورت ہو تو ایسی ہو یا خوش شجاعت ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو
مسیح ہو. میں موضوع عرض کرنا ہے. میں اتنا عرض کرنا کہ میرے امام دی صورت بھی سبحان اللہ. ذرا مل کے آکھو حسین دی تلاوت بھی. قبلہ پیر صاحب جدو میرے امام نے قرآن پڑھیا محققین لکھ دینے ایک سفید ریش بزرگ آیا, چٹی داڑھی, روندہ روندہ قریب آیا. میرے امام دے سر دے کول کھڑ کے ہاتھ بننے رو کے آکھن لگا کیڑے ملک دا وسدا کاری ہے, دس گئے قرآن پڑھایا ہی, میں کوئی کاری سنیا نہیں جیڑا پڑھ کے ہن سنوایا ہے. انہیں کیا یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلایا ہے. رب جانے کیا مجبوری ہے انہا شامیہ ساگ چڑھایا ہے. ویسے میں تساں دوستاں تو پوچھتا حسین سونا نہیں پڑھتا ہوئے گا جی میں توڑے میرے نبی نو قرآن خدا پڑھائے. مل کے آکھو حسین نو قرآن خود مصطفیٰ پڑھائے. خدا دی قسم قرآن نو بھیجن والا رب العالمین ہے. آکھو رب بھیجن والا جبریل لے کے آن والا میرا نبی حسین نو قرآن پڑھاؤن والا. تے ذرا مل کے آکھو حسین سنان والا. حسین آکھو نبی دے پڑھامن دو صدقے حسین دے قرآن سنامن دو صدقے. قبلہ انہیں کیا کاری صاحب تعارف تے کرا تو کونے کتھو آئے تیرا استاذ کونے. میرے امام نے فرمایا میں راکب دوش نبی دا ہاں, میں بچڑا شیر علی دا ہاں. مینو لوگو رج رج دیکھ لو میں پتر نبی دی تیرا ہاں. مینو لوگو رج رج میں اس ماں دا بیٹا ہاں جیڑی ایک ہاتھ نال چکی چلوں دی سی, دوجے ہاتھ نال میرے پینگے دی ڈوری ہلان دی, تے زبان نال میری اماں لوری قرآن دی سنا دی. اچھا کر سبحان اللہ. میں تے آدھا کہ اے سجے مونڈے آلا ڈیری اس لمحے دی پر کرے تے ہونے کرے تے اسی واسطے سارے ذرا مل کے چاکو کہ کتنا عظیم مرتبہ پایا حسین نے. سارے آنکھوں کتنا عظیم مرتبہ پایا حسین نے. نیزے دے چڑھ قرآن سنایا حسین نے. میدان کربلا میں سر کو کٹا دیا. میدان کربلا میں سر کو کٹا دیا. باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. باطل کے آگے سر اور حق پر رہے یزید کی بیعت نہ کی قبول. باطل کو منہ کے بل گرایا. اچھا ویسے ایک باری اچھا سبحان اللہ صاحب. میں موضوع تو شروع کر رہا ہے پر بخاری شریف دی حدیث بھی آپ پڑھتا ہوں.
تے میں کہ ترجمہ عرض کرنے وہاں تو حضرت انس فرمینے میں اکھا نال ویکھیا بدن وکھرے سر وکھرے جسم الگ مل کے آکھو سر الگ نبی دا صحابیاں دے میں ویکھیا سر نیزیاں دے سوارن تلاوت قرآن دے گجکارن فرمایا کوئی سر سورت ملک پیا پڑھدا ہے کوئی سورت بقرہ پیا پڑھدا ہے کوئی سورت الرحمن پیا پڑھدا ہے میں جدو قریب ہو کے سنیا تے حسین سورت یاسین پیا پڑھدا ہے ہر پاسوں آواز ہوندی ہے سمعنا قرآن عجبا لوگ آندے نے قرآن بھی عجیب ہے پر زبان بھی عجیب ہے قرآن بھی عجب ہے پڑھن دا انداز بھی عجب ہے آکھو اللہ دا قرآن ہے مل کے بولو پڑھن والی حسین دی زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خدا دی قسم صحابی فرماندن میرے سامنے فرمایا حضرت حسین دا سر مبارک پیش کیتا گیا جعل فی تصدن تھال دے اندر رکھ کے سر نو لے آئے جدو میرے امام دا سر آیا فرمایا یضرب بقدیب اس گورنر دے ہاتھ بیت سی بانس دی سوٹی اس بیمان نے سوٹی لائی میرے امام نے لباں دے سوٹی لائی نک مبارک دے سوٹی لائی تے کالا فی حسن ہی شیعہ قبلہ وہ سوٹی لباں دے لا کے امام دا حسن پیا بیان کر دے حضرت حسین دی عظمت اور دوستہ جدو انہیں سوٹی لائی انس فرماندن میری چیخ نکلی میں کھڑا ہو گیا فقلت واللہ انہو کانا اشباہم رسول اللہ میں آکھیا او ظالمہ اس سوٹی ہٹا لے جتھے تو سوٹی پہ آلانا ہے اے بوسا گاہ مصطفیٰ ہے انہاں لباؤں دے میرا نبی بوسے دے راسی میرا نبی نہ لباں دے پیار فرماؤں سی میں اکھا نال ویکھیا نبی پاک چم دیوی سن تے حضرت حسین نو سنگ دیوی سن میرا نبی چم داوی سی تے سنگ داوی بی بی فاطمہ تو زہرار کی دی ابا چمدہ تے ہر کوئی ہے سنگدہ تے نہیں تسی سنگدے کیوں ہو فرمات بیٹی پترانو نواسیانو چمیا جاندہ ہے جنہیں جنت دے باغ دے پھولوں میں انہوں سنگیا اچھا کو سبحان فرمایا جدو میں حسین نو سنگدا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے جنت دی خوشبو مل کے آکھو اے نبی دا نواسا تیری عظمت تو صدقے مقام تو صدقے حسین تیری شان تو صدقے اے نبی دا نواسا تیرے پڑھن قرآن تو صدقے اچھا کو سبحان میں موضوع شروع کرتا اتنا عرض کرتا کہ حضرت حسین دا اے واقعہ کربلا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں حسین روز ازل تو جڑا وعدہ کیتا سی خدا نال اور جڑا وعدہ کیتا سی نان مصطفیٰ نال اس وعدے دی تکمیل واسطے حسین کربلا جایا اور میرے امام نے قدم رکھیا تے اعلان کیتا عاشق نے روز مساک دے وعدیاں دی کیتی پوری رسم حسین انج کہیں فرض ادا کیتا جڑا کیتا فرض حسین کیتی قائم شریعت نانے دی کیتی قائم شریعت
نانے دی رکھی بکری طرز حسین کھڑا دشمن بھی تسلیم کرے دا آئی بہو بے عرض حسین آئی بہو بے غرض چاکو سبحان اور اے نہیں میں اپنے مصطفی پاس جانا ہی عرض کرنا نبی دے کمبے دا ہر فرد سبحان اللہ اے تے تسے ہونے سن رہے سی علماء علامہ محب النبی صاحب نے بڑے عالمانہ فاضلانہ اندازنا حضرت علامہ شیخ طریقت قدوۃ السالکین فخر الصالحین حضرت مولانا محمد صدیق کیروی رحمت اللہ علیہ دے بارے اور انہوں دے کمبے قبیلے دے بارے اے تا حضرت صاحب مزار دا کمبہ ہے میں توڑے تو پوچھنا مدینے والے نبی دے کمبے دا کیا میرے نبی دا کمبہ خدا دی قسم میرے آقا دے کمبے دا ہر فرد سبحان اللہ مردان دا مقامی سبحان اللہ مستورات دی شانوی سبحان اللہ تے جے کدے مطالعہ کرو غور کرو تے نبی دے کمبے دے معصومہ دا مقام بھی حضرت انسا در اللہ اکھنال ویکھے جی میں بڑے قرآن پڑھتے سن میں معصوم قاری علی اصغر بھی قرآن پڑھ رہا سی جدو امام علی اصغر تا سر گزریا اس معصومیت منظر نوے کے کوہرام برپا ہویا بازار بند ہویا ایک 6 سال دی بچی ماں کول گئی تے مانوہ دی اممہ ذرا جلدی دروازے دیا ایک مدینے دا معصوم قاری قرآن پہ پڑھے ذرا سن کے بے ماں نے کیا بیٹی کون ہے وہ آنگی اممہ سانگاں وچوں ایک سانگ ڈٹھی جیدی لوگ تے بال صغیرے کیا پوچھ دی اممہ دیکھن قابل او دی سوڑی جئی تصویر ہر گل وچوں ہے خون آندا او دے منہ وچوں آندا کھیرے انہوں ویکھ کے اماں روندی ہے میرے سن دی ایک ہمشیر میرے سن دی اچھا کو سبحان جبلا حضرت مولانا شاہ رضا خان بریلوی نو آکھنا پیا انہاں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا میں دیانا ایک جملہ میرے نال پڑھو تاکہ گہری پر ہو جائے سارے آنکھو نبی دا گھرانہ بڑی شان والا اچھا بولو نبی دا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ تو ستانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ بڑی شان اچھا کو سبحان اللہ دوستو میں پہلے جیڑی حدیث پڑھی ہے نا او دا ترجمہ قبلہ پیر صاحب تو اجازت لے کے اتنا عرض کردہ کہ اس حدیث کا ترجمہ سن کے قسمت دے مقدر دے نازی کرو گے اتھے بے کے وجدی اپنی مقدر نصیب لونے کو توجہ کرنا رمضان صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل آنا لشرار امتی پیر صاحب سادے لفظ ہیں جیدہ ترجمہ ہے میرے نبی فرمایا جڑے میری امت دے کمینے لوگ ہیں
جڑے میری امت وڈے گناہگار بدکار ہیں انہاں دی بخشش واسطے میں بہترین آسرا ہوں۔ ایسا آنکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمایا انہاں گناہگاراں واسطے میرا سہارا بہترین ہے۔ فرمایا ہر کوئی چنگیاں چنگیاں دا خلیدار ہے، مدینے والا گندیاں دا داغیاں دا۔ ہر کوئی ریڑی آلے نہیں آتا ہے داغی ایک پاسے کر، جڑے ٹھیلیں نرمیں گندین او پھل ایک پاسے کر، چنگے چنگے پا میری چولی ہے۔ سارے نبیاں رب نو آکھیا مولا گندے تیرے چنگے ساڑی جھولی ہے۔ تے قرآن تو پوچھو جدو سید الابرار دی امت غم خار دیواری آئی، میرے نبی جھولی پھیلا کر کی دی مولا اے جنیں داغین سارے رکھنا میری جھولی۔ سبحان اللہ نہ آکھنا مطلب فرشتے لکھو چاکو سارے جیڑا نبی بھرے مجمع تینوں اپنا بیان دے تو مل کے آگ مدینے والا بھی ساتھ ہے۔ میرے نبی فرمائے مولا جنہیں داغین گناہگار نے بدکار نے اللہ سارے میری چولی اجبال ہے تے نال آکھیا مولا انہاں گناہگاراں دی بدکاری نہ ویکھ میں محمد دی یاری ویکھ اے اللہ انہاں گناہگاراں دے منہ مکالے نو نہ ویکھ محمد کملی والے نو ویکھ اللہ جنہیں گناہگار نے بدکار نے سیاکار نے داغی نے اے سارے میری چولی اجپا اللہ چنگے چنگے تیرے تے جنہیں بندے بدکار نو یکے میرے اچھا کو صبح۔ اب سنو دوجی حدیث سنو میں پھر عرض کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ فرمایا جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے سارے نبیاں جو میں محمد تو آنے حصے آیا۔ توجہ کرو بھئی سارے نبیاں جو میں تو آنے حصے وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمْ تے ساریاں امتیں جو تساں میرے حصے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی نو کسی امت دے کھاتے کوئی کسی دے کھاتے کوئی کسی دے فرمایا میں یکا تواڈے کھاتے تسی سارے میں محمد دے کھاتے میں سارے تواڈا تسی میرے فرمایا او لوگو کسی امت دے حصے آدم صفی اللہ آیا کسی امت دے حصے نوح نجی اللہ آیا کسی امت دے حصے موسیٰ کلیم اللہ آیا ابراہیم خلیل اللہ آیا آکھو کسی امت دے حصے حضرت عیسیٰ روح اللہ آیا اساں گناہگاراں دے حصے محمد الرسول اللہ آیا چاکو سنو قرآن اللہ فرماندہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت دن اللہ اعلان کرے گا رب آکھے گا جی کلیاں کوئی امت نہ آئے کلیاں کوئی امت نہ آئے ہر امت اپنے نبی دے رلے آئے اپنے نبی دے نال اے جتنے مرید ہو نا تو سا مرید ہی کلیاں نہیں جانا خدا دی قسم تسی قرآن پڑھ کے بیکھو تسا مریدان دی قیادت صاحب مزار صاحب عرس صاحب دربار حضرت مولانا محمد صدیق اگے اگے تے آپ دے سارے مرید اپنے مرشد دے پیچھے پیچھے جنہ دا دل ٹھرے سنو سارے پیر مریدان دی قیادت کرنگے سارے نبی اپنی اپنی امت دی قیادت کرنگے مل کے آنکھوں کسی امت دے اگے حضرت نوح علیہ السلام چلنا ہوئے گا کسی امت دے اگے موسیٰ کلیم اللہ ہونا ہے ابراہیم خلیل اللہ اسا گناہگاراں دے اگے محمد الرسول اللہ ہوئے گا میرا نبی
جس امت کی قیادت کرے گا اس امت دے جلوس ایک پاسوں معین الدین اجمیری ہو بنائے، دوجے پاسوں داتا علی حجویری ہو بنائے، ایک پاسوں بہاؤدین زکریہ ملتانی ہے، ایک پاسوں محکم دین سیرانی ہے، ایک پاسوں مولانا محمد صدیق کیروی ہے۔ آنکھوں ترتے جاوانگے تے پڑھتے جاوانگے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ قبلہ قاری شاہ صاحب موجود ہیں، اس خاندان دے سارے شہزادے۔ میں اتنا عرض کرانگا دوستو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرمانگے، پیچھے پیچھے چلانگے، اور سنو قرآن میں یوم یجمع اللہ الرسل، سارے نبی اللہ دے دربار جمانے، منظر ہے نبی اگوئے امت پچھوئے، سارے نبی تے اللہ تعالیٰ۔ ویسے ایک عقیدہ رکھو قبلہ، نبی سارے سونے، یہ جملہ تھا بول آپ کو، نبی سارے ملتان دی سرے کی تو آپ کو سنا چھوڑوں، نبی سارے سونے ہیں پر سادہ نبی ڈاٹا سونے، ویسے تے سارے سونے ہیں۔ اچھا سارے نبیان دے عاشق فقط انسان بنے، سادہ نبی ایسا انوکھا حسین ہے جو جگ کی عاشق ہے، خود رب بھی عاشق ہے۔ اور پڑھ کے دیکھو، بندیاں نکھے تا بندے حیران تھی گئن، درندیاں نکھے تا میرے نبی تو قربان تھی گئن۔ قرآن آتے جڑا جڑا تکیندہ گے، جندڑی دھولیندہ گے، اتے جندے تے میرا نبی نظر فرمیندہ گے، ہمیشہ دا رنگ محمد اچھا کو سکو۔ یہ جڑا دربار نظر آندہ پہ، یہ بھی مدینے والے نبی دا رنگیا ہویا رنگ دی، اچھا کو سکو۔ میرے نبی جڑے پاسے نگاہ رحمت فرمائی ہے، رنگ چلا۔ اتواز کرنا مقصود نہیں، علامہ قاری نذیرہ مسیف ساری جماعت سرمائے بیٹھے، مقصد حاضری ہے۔ ہی واسطے نہ میں خطبہ پڑھے تے نہ میں بڑھتے جڑتے پہلو بھئی تو آنے 5 ڈا میں نہ اسا بغیر ہوں دے، جو کچھ میں حقیر گناہگار عرض کیتے اللہ حاضری قبول کرے۔ میرے نال ڈرائیور بھی ہے، آؤ بھی محمد زبیر، بس صرف